वेलकम बैक। NA 249 के हवाले से जब पिछले हफ्ते शो किया तो ख्याल था कि इस हफ्ते तक तो एटलीस्ट इसका कोई ना कोई हल निकल आया होगा, लेकिन मामला वहीं का वहीं इस वक्त लटका हुआ है। इस वक्त कहां पे कौन सी जमात खड़ी NA 249 के इलेक्शन के हवाले से जरा देख लीजिए। आरओ ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे। इस किस्म का कैजुअल एटीट्यूड है कि सीलें गिर गई हों, काउंटर फॉइल नहीं दिखा रहे, आप अनयूज बैलेट्स नहीं दिखा रहे, तो फिर ये एक्सरसाइज जो है मजाक हो रहा है। मैं अकेला बाइकआउट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हाफिज मुरसलीन साहब मेरे साथ खड़े हैं, MQM के, PSP भी निकल के आ गई है, PTI भी निकल के आ गई है। पूरा का पूरा सिस्टम रिग हुआ है। 2018 की वोटर लिस्टों पर रीपोलिंग कराई जाए। इनकी असल मर्जी तो ये है कि अभी टेलीफोन आए, इलेक्शन कमीशन इनके कैंडिडेट को अनाउंस करे, एक स्पेशल जहाज भी यहाँ पे भेजा जाए और इजलास भी फौरी बुलाया जाए और स्पीकर नेशनल असेंबली मिफ्ता साहब से हलफ ले ले। एक सीट के ऊपर जो इस वक्त पूरा जिसे हम खिलारा कहते हैं फैला हुआ है, तो जब 2023 में जनरल इलेक्शन होंगे और वहां पर एक बड़े पैमाने पे जब इंतखाबात होंगे, उस वक्त के क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो सर उठा के खड़े होंगे, उसकी एक छोटी सी झलक आपने NA 249 के रिजल्ट से देख ली। कारी साहब, इस वक्त ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है क्योंकि उनको लगता है हम जीते हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली कल कोई और नशिस्त होगी, आप दूसरी तरफ खड़े हो सकते हैं, आज हारने वाला इधर खड़ा हो सकता है और आप बाकियों को यही बातें सुना सकता है कि भाई ये नतीजा है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, आप हार गए हैं। ये तो रवैये मुझे लगता है 2023 में इंटेंस हो जाएंगे और शायद इसमें वायलेंट स्ट्रीक भी आ जाए, खुदा ना खास्ता। देखिए, हमारे असल में प्रॉब्लम क्या हुआ, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन टाइम में काउंटिंग तक कोई कंप्लेंट किसी जगह से, किसी पोलिंग एजेंट से, किसी मीडिया के आपके साथी ने, एक एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर मीडिया मौजूद था, कोई कंप्लेंट आई हो कि जी फलां जगह पे हमें फॉर्म सही नहीं दिया गया, रिजल्ट सही नहीं काउंट हुआ, कोई खराबी की, कोई शिकायत नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक तो नहीं है। अगर आपकी इतला के मुताबिक हो तो मुझे बता दीजिए। 8 बजे तक नहीं थी, 8 बजे तक कोई शिकायत नहीं थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि शायद खाकान साहब, मिफ्ता साहब और जुबैर साहब ये जाके आरओ के दफ्तर में बैठ गए कुछ 10 सवा 10 बजे और इन्होंने कहा जी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। अब मैंने उसकी पूरी डिटेल बयान की थी कि अगर आप रिजल्ट 276 पोलिंग स्टेशनों के बैग्स फसील करके आप 8 साढ़े 8 बजे आरओ के ऑफिस पहुंचना शुरू करें, क्योंकि जब भी रिजल्ट कंपाइल हुआ, सारा फाइनल हुआ, तो 7 बजे तक हो गया होगा, यकीनन हो गया होगा। लेट भी हुआ तो कोई अफ्तार के बाद हो गया, आधे घंटे का टाइम अफ्तार का दे दे और बाकी ट्रेवलिंग टाइम तो कोई 8:30 9 बजे रैशनल टाइम बनता है कि सबको वहां पहुंचने का, या कोई 10 बजे पहुंच गया होगा। लेकिन उन सब जितने लोगों ने आना था, एक रजिस्टर पड़ा होता है, जो लोग इलेक्शन के प्रोसेस में होते हैं उन्हें पता है सारा। वहां आरओ के ऑफिस में एक रजिस्टर होता है जिसपे हर प्रिजाइडिंग अफसर ने अपना थैला जमा कराना है, अपना रिकॉर्ड जमा कराना है, एक रसीद लेनी है और उसके बाद उसने जो फॉर्म 45 वाला एनवेलप है, सील, वो उनके हवाले करना है। वो खोल के उन्होंने 30 जो उम्मीदवार हैं उनका रिजल्ट उसमें फीड करना है। ठीक है। अब इसमें कोई मिनट 1.5 मिनट अगर आप एवरेजली पहला थैले जमा कराने में और मिनट 1.5 मिनट इसमें लगा लें तो ये 3 मिनट का टाइम पर पोलिंग स्टेशन फीड करना और उनके थैले जमा करना, ये एक ही कंप्यूटर पर सब कुछ। लेकिन कारी साहब ये सारी बात तो हो गई है। मैं एक छोटी सी गुजारिश, तो 3 मिनट अगर एक पोलिंग स्टेशन का सामान और उसके रिजल्ट में लगे तो 276 का मतलब है को 800 मिनट और 800 मिनट को 10-12 घंटे बन जाते हैं। तो इतने मिनट के बाद आपका रिजल्ट आ गया। सर, अब इनका हक था, दोस्तों ने कहा जी कि हमें फॉर्म नहीं सही मिले, हमें प्रोसीजरल गलतियां हुई, आपका हक है। आपने आरओ को दरखास्त दी, नहीं मानी गई, आपने प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को नहीं मानी गई, आपका हक है कि आप सर, लेकिन रिकाउंट के ऊपर भी ये मामला रिकाउंट पे जाता है, वहां पर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है ना। मैं उसी पे बात करने लगा, उसी पे आपका हक था कि आप जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आप चले गए, आपने वहां जाके दरखास्त दी, आपकी दरखास्त एंटरटेन हो गई। प्रोसीजर ये होता है, आज तक की प्रैक्टिस ये है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं कि 1 2 3 4 5 ये 50 या 10 या 15 पोलिंग स्टेशन है, इन पे रिकाउंट हो जाए। आपको पूरे पोलिंग इलेक्शन का रिकाउंट मिल गया। इस पे हमने ये तहफ़्फ़ुज़ बयान किया कि कल अगर मुल्क में इलेक्शन हुआ, आप देखिए ना, आज भी काउंट होता रहा और ये काउंट जो है अगले 3-4 दिन में जाके मुकम्मल होगा। अगर जनरल इलेक्शन में ये प्रेसिडेंट हर जगह जाके कोर्ट हुआ
اور اس کے اوپر عمل ہوا تو پھر الیکشن تو رزلٹ تو مشکل بن جائے گا. یہی پرابلم میں آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں سر, کیونکہ اب تو 5% پہ اگر دوبارہ ریکاؤنٹ ہوگا سر, بلاول صاحب نے خود کہا کہ تو پھر تو اب جہاں 5% ہوگا ہم اس کو کھلوائیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں, لیکن ہم نے اعتراض نہیں کیا. ہم نے کہا, آج بھی ہم کہتے ہیں, ہمارے دوستوں کا حق ہے, اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں فارم 46 نہیں ملا تو فارم 46 کسی الیکشن میں کبھی پولنگ ایجنٹس کو نہیں ملتا, اور پولنگ ایجنٹ جو ہار جاتے ہیں وہ کبھی اپنا رزلٹ لے کے نہیں آتے. اور یہ یاد رکھیے, فارم 45 کوئی فوٹو کاپیاں کرا کے نہیں دیا جاتا, وہ کاربن کاپی ہوتا ہے, اس کے اوپر رزلٹ بنتا ہے اور اس کے اوپر پریزائڈنگ افسر سائن کرتا ہے. سر یہ ایک نشست کی جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, اٹس ویری اسپیسیفک, آپ جو بات کریں بڑی اسپیسیفک کر رہے ہیں. آرو کبھی ان سائنڈ پیپر نہیں لیں گے. میں بات یہ کر رہی ہوں کہ اب آگے جو بھی الیکشن ہوں گے, کیا ہمیں اس کا ایک طریقے سے یہ ٹریلر نظر آ گیا؟ یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے اپنے لیے ایک رستہ کھولا. کوئی نہیں مانے گا, کوئی رزلٹ نہیں مانے گا, ایسے کئی دن وہ کاؤنٹنگ کروائیں گے ولید اقبال صاحب, بیکاز آبویسلی اس میں جو ریفارمز کا انیشیٹو آپ لوگ ابھی جو ان کی مطالبے ہیں اگر وہ مان لیے جائیں کہ جی آپ ہمیں کاؤنٹر فال بھی دکھائیں, آپ ہمیں فلاں چیز بھی چیک کرائیں, آپ ہمیں 46 بھی دکھائیں 40, تو پھر تو یہ کوئی ایک مہینے کا پروسیس ہو جائے. ہاں جی ولید اقبال صاحب, کیونکہ یہ ابھی اس نشست کے بعد کوئی اور ضمنی انتخاب ہوگا, اس میں سارا ایکشن ریپلے ہوگا. ہو سکتا ہے پی ایم ایل این جیت جائے, پیپلز پارٹی اس طرف کھڑی ہو, وہ یہی ساری باتیں کر رہے ہوں گے. بالکل بعید ہے, ایسا ہوگا, مطلب کہ اس میں تو امکان ہی نہیں ہے, یہ تو ہوگا ہی ہوگا. اب تو جو رستے کھل گئے ہیں, سو اس کا حل بھی تو نکالنا ہے نا ولید صاحب, آپ لوگوں نے انیشیٹو کرے نا ریفارمز کا. جی بالکل, میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں ماریا, آپ کو داد بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی اس بات کی کہ یہ ایک نشست جو ہے, اور اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاتا ہوں, میں ایک آپ کو اس بات کی تصدیق میں کر رہا ہوں جو اس طرح آپ نے فوٹیج بھی دکھائی ابھی, کہ سوائے پیپلز پارٹی اور جو ان کے ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ سو کالڈ ہیں جن کا ابھی نتیجہ تو رکا ہوا ہے, ہر پارٹی نے اس ریکاؤنٹ کو جو ہے بائیکاٹ کیا ہے انہی وجوہات کی بنا پر کہ یہ فارم 45 فارم 46 جو ہیں اس کے اوپر, اور دوسرا کہ یہ ان یوزڈ بیلٹس جو ہیں ان کے بھی نہیں آڈٹ ٹھیک سے ہو رہا, نہ یہ بیگز کی سیلنگ والی بات جو ہے یہ نظر آ رہی ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو کاؤنٹر فائلز ہیں اسی سے تو حساب پورا ہوتا ہے کہ جی الیکشن قانون کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا. اب یہ بتانے کے جو میں کہ اگر یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, ان کو کریکٹ کیا جائے, یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں یہی اب یہ بات کر کے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ, میں آگے مستقبل کی بات آپ چھوڑیں, میں ماضی سے شروع کرتا ہوں. 1970 کے بعد 10واں عام انتخاب تھا 2018 کا, 10 عام انتخابات یہ ملک ہو چکے ہیں اس ملک میں, اور 10 کے 10 کے اندر مکمل اعتماد کا اظہار کسی الیکشن پہ نہیں ہوا. اس کا کیا علاج ہے؟ ہم اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. ہم الیکشن کی وہ اصلاحات جس کا بل اکتوبر 2020 میں ٹیبل ہوا تھا, جو کمیٹی کو اسی وقت ریفر ہو گیا تھا پانی امور کی, جو قومی اسمبلی میں ہے, 49 امینڈمنٹس ہیں, اور سر فہرست اس میں جو ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا سلسلہ کرنا چاہ رہے ہیں. آج ایوان صدر میں بھی اس کی ڈیمونسٹریشن ایک ہوئی جس میں موجود تھا اور میں نے اس کو وٹنس کیا, اور اس کے علاوہ یہ متوقع ہے کہ پرائم منسٹر خود ایوان میں آئیں گے اور ووٹنگ مشین کے ساتھ آ کے ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے. تھوڑا اوور ایمبیشیس آپ کا پروجیکٹ ہے, 2023 میں امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا, لیکن ٹھیک ہے, چلے کوشش ہے آپ کی, ایٹ لیسٹ تجویز ہے. نہیں جی, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں جہاں ول ہو, اور یہ دنیا بھر میں اچھے خاصے بڑے ممالک میں, برازیل میں ہو رہا ہے, انڈیا, اس کے اوپر بڑی تحقیق ہو چکی ہے. یہ پارلیمنٹری کمیٹیز جو ہیں ابھی پچھلے سالوں میں یہ ان ملکوں میں جا چکی ہیں, اور یہ بڑے ملک ہیں, چھوٹے ملک نہیں جہاں یہ ہوتا ہے. برازیل میں ہوتا ہے اس طرح, انڈیا میں ہے, فلپینز میں ہے, ان سب جگہوں پر. اور یہ مشینوں کے اوپر یہ جو خام خواہ کی ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں بالکل غلط ہے. تو اس الیکشن میں اس سے اگلے الیکشن میں آپ امپلیمنٹ کر پائیں گے. ابھی آپ کو شاید یہ چھوٹے لوکل لیول پہ ٹیسٹ کرنی پڑے گی, پھر صوبائی لیول پہ ٹیسٹ کرنی پڑے گی. 3 لاکھ بوتھس ہیں جی, نہیں جی 3 لاکھ بوتھس ہیں, 3 لاکھ مشینیں آئیں تو سارے, کئی ملکوں میں سارے الیکشن ایک دن ہوتے ہیں, صوبائی, قومی اور بلدیاتی سارے ایک دن ہو جاتے ہیں. یہ ایسا پروسیس ہے اور شفافیت کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو ہمیشہ کے لیے پرماننٹلی ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اصلاحات کا جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا, کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہ ایک بہت بڑے معاملے کی اور بہت بڑے مسئلے کی نشاندہی کرتی ہے جو یہ NA 249 کے اندر جو سامنے. ٹھیک ہے ملک احمد خان صاحب, اب آبویسلی اس پہ یہ معاملہ اہم ہے, اس میں کچھ ان کی ذرا زیادہ بڑی خواہشات ہے, جو ان میں سے ایک آدھ میں سمجھتی ہوں کہ شاید امپلیمنٹ نہ کر پائے, لیکن چلیں کوشش ان کی ایک ٹیبل پہ تجویز تو آئی ہے.
آپ لوگ ساتھ بیٹھ کے بات کر کے دیکھ تو لیں تجاویز کے بھائی، کیوں کل کو سبھی نے کے سامنے یہ سچویشن آئے گی نا. آج آپ کھڑے ہیں NA 249 میں، کل آپ کہیں اور کھڑے ہوں گے. یہ دیکھیں بیسکلی NA 249 سے اس کا راستہ بھی نکلتا ہے. اگر آپ اس کو بنیادی طور پہ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک الیکشن کا جتنا پروسیس ہے وہ الیکشن لاز یا الیکشن رولز، یعنی وہ پوری کریشن آف اسٹیٹیوٹ ہے، اس میں وہ آئین کے تابع، اس کے قانون کے تابع ہے. وہ کوئی بھی ایک ایسا کام جو رول سے ماورا ہو کیا نہیں جا سکتا، یا الیکشن لا سے ماورا ہو کیا نہیں جا سکتا. اب فار ایگزامپل ریکاؤنٹ ہے تو ریکاؤنٹ کا بھی ایک پروسیجر دیا ہوا ہے، اور اگر وہ پروسیجر فلی کمپلائڈ ود نہیں ہوگا تو پارٹیز کا اس کے اوپر اعتراض ہوگا. یا تھوڑا سا رولز کے ساتھ نان کمپلائنس کا بھی جھگڑا. اسی بات کو میں نے جو آپ سے کہا کہ اس کا راستہ بھی یہیں سے نکلتا ہے. وہ کیا ہے؟ امپاورمنٹ آف الیکشن کمیشن کا سوال ہے. آپ الیکٹرانک مشینز رکھ لیں، لیکن اگر الیکشن کمیشن کی امپاورمنٹ نہیں ہوگی اور اس کے اوپر لوگوں کے اور قسم کے انفلوئنسز ہوں گے، بھلے سے وہ گورنمنٹ کا ہو، انکمبنٹس کا ہو، وہ جو آپ کی کیئر ٹیکر ارینجمنٹ ہے اس کا ہو، اس پہ آپ کی جو امپاورمنٹ ایز این انڈیا، بڑی آپ نے کوئی ویل ری انوینٹ نہیں کرنا. لوگوں کے جیسے ابھی ولید صاحب نے اگزامپل دی، فلپینز کی دی، یا انہوں نے اگزامپل دی برازیل کی دی، ہندوستان کی بھی انہوں نے مثال دی. تو ہندوستان کے الیکشن کی جو بنیادی کامیابی کی وجہ ہے وہ ایک امپاورڈ الیکشن کمیشن ہے، امپاورڈ الیکشن کمیشن ہے. اور وہ اس حد تک امپاورڈ ہے کہ وہ فار ایگزامپل جن ڈسٹرکٹس میں الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی شخص اسلحے کے ساتھ، فار ایگزامپل ویپن کے ساتھ اس پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں پکڑا جائے تو 7 سال تک اس کی ضمانت نہیں ہوتی، فار 7 years. It's the heinous most crime. اچھا، پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کوئی شخص کسی ایک پارٹی کے ساتھ، کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہاں، لیکن he is barred from service forever. اگر کوئی وہاں پہ ایک چیٹڈ پروسیس، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ یا کوئی کینڈیڈیٹ، وہ نہ صرف کہ الیکشن سے، اس الیکشن سے باہر کیا جاتا ہے اور اس کے متعلق پھر سو بیسیکلی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو پروویژنز موجود ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو سخت، الیکشن کمیشن کو تگڑا کرے. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. Karachi, إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.